أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی. ان دونوں آیتوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی آیت میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی آمد کی، ایک ایسے نبی کے دنیا میں تشریف آوری کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد 4 کام کرے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور اعلان اس طرح فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے جیسا پیغمبر مانگا ویسا پیغمبر ہم نے دیا دنیا والوں کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر اپنا ایک عظیم احسان قرار دیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر بھیجئے جو 4 کام دنیا میں کرے، دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے رہنے والوں کو 4 چیزوں کی تعلیم دے، 4 چیزیں بتلائے. پہلا کام تو اس نبی کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. اللہ کی کتاب اس پر نازل ہوگی، وہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے گا. اور دوسرا کام اس نبی کا یہ ہوگا کہ وہ کتاب اللہ کے معنی
اس انسانیت کو، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے گا، کتاب اللہ کے معنی بیان کرے گا، کتاب اللہ کو سکھلائے گا۔ اور تیسرا کام اس نبی کا یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو حکمت کی، دانائی کی، عقل کی، شعور کی، دنیا میں اچھی طرح سے رہنے کے سلیقے کی باتیں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کو بتائے۔ اور چوتھا کام اس نبی کا یہ ہوگا کہ وہ تزکیہ کرے گا، یعنی انسانوں کے دلوں میں جو روحانی بیماریاں، باطنی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ان باطنی امراض کی صفائی کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، تزکیہ کر کے ان کے قلب کو اللہ کی معرفت کے لیے اور اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس قلب کو پاک اور صاف کرے۔ تو چار کاموں کا حامل ایک پیغمبر اس امت میں بھیجیے، میری نسل میں بھیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا فرمائی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب کعبۃ اللہ بن گیا تو بہت سی دعائیں فرمائیں، ان میں ایک دعا یہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، دونوں اللہ کے پیغمبر، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ نبی برحق، وہ خاتم النبیین، جس نبی کی آمد کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے وہ نبی بطحا کی سرزمین میں، مکے کی سرزمین کے اندر مبعوث فرمائے، اور وہ نبی دنیا میں آیا، اور جو چاروں کام ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کی آمد کی بعثت کے مقصد میں شامل کیے تھے، وہ چاروں کام اس نبی نے اس دنیا میں آ کر کیے۔ اور اس نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو چار کام کرتے۔ لیکن اس میں غور کرنے کی چیز یہ ہے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے آپ کی زبان میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ترتیب کاموں کی بتائی تھی، لیکن جب اللہ نے اس نبی کی آمد کو بعثت فرمائی تو ان کاموں کی ترتیب میں ان کاموں کے اندر ترتیب بدل دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلے تلاوت آیات، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، دوسرا کام ہے تعلیم کتاب، اللہ کی کتاب کو لوگوں کو سکھلانا، اس کے معنی اور مضامین بیان کرنا، تیسرا کام ہے تعلیم حکمت، سمجھداری کی، عقل کی، فہم کی باتیں بتانا، اور چوتھا کام ہے تزکیہ۔ لیکن جب دعا کی قبولیت کا ٹائم آیا تو اللہ نے ان کاموں کی ترتیب میں معمولی سا تغیر کر دیا۔ چار کام تو ہیں لیکن چار کاموں کی ترتیب میں فرق کر دیا، رتاب بدل دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلا کام تھا تعلیم تلاوت آیات، دعا کی قبولیت میں بھی تلاوت آیات پہلا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو چیز چوتھے نمبر پر تھی، قبولیت کے وقت میں اس کو نمبر 2 کی حیثیت دی گئی، دوسرا نمبر دیا گیا، وہاں پر آیا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُزَکِّیہِمْ، تزکیہ نمبر 2 پر۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب ہے، اور چوتھے نمبر پر تعلیم حکمت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک دنیا کے اندر تشریف فرما رہے یہ چاروں کام آپ کی ذات سے اللہ رب العزت لیتے تھے۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ بھی کرتے تھے، کتاب اللہ کے معنی بھی بتلاتے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ سارا نظام دین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں تھا، آپ ہی کے ذریعے انجام پاتا۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس کام کو کسی حد تک مجتمع رکھا، لیکن پھر بھی افراد تقسیم ہو گئے۔ کچھ افراد صحابہ میں تھے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت کے اور اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ کتاب اللہ کے معنی اور مضامین اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کے اقوال ان کو جمع کرنے کے اندر، ان کی خدمت کے اندر مصروف ہو گئے۔ کچھ صحابہ وعظ و تذکیر کے اندر مصروف ہو گئے، لیکن صحابہ بھی اپنی توجہ سے جو ان کی صحبت بابرکت میں آ جاتا تھا اس کی صحبت سے اس کو ہیرا بنا دیا کرتے تھے، ان کے قلب کا تزکیہ بھی فرمایا کرتے۔ جو آگے نبوت کے زمانے سے بہت ہوتا چلا گیا تو امت میں یہ کام تقسیم ہو گئے۔ تلاوت آیات، کتاب اللہ کے آیات الفاظ کو سکھلانا اور امت تک پہنچانا یہ کام ہوا مدارس کا اور چھوٹے مکاتب کا، جو قرآن کریم کی حروف تہجی کے تحت قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، ہجے کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے دینی خدام جو قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارے مدرسوں کی وہ تمام درسگاہیں جو حفظ کی درسگاہیں کہلاتی ہیں، حفظ کلاس کہلاتی ہیں، جہاں قرآن کریم کے حافظ بنائے جاتے ہیں، یہ نبوت کے ان چاروں کاموں میں سے پہلے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ کار نبوت کے اندر مصروف۔ اور جو مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، چشتی سلسلے کے ہوں، نقشبندی سلسلے کے ہوں، سہروردی یا قادری سلسلے کے ہوں، یہ اپنے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اور اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرتے ہیں، باطنی اصلاح کرتے ہیں، یہ تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ یہ نبوت کے دوسرے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جو اساتذہ مدارس میں علوم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، علوم تفسیر پڑھاتے ہیں، علوم فقہ پڑھاتے ہیں، اور عالم تیار کرتے ہیں، اور ایک اچھے درجے کا مفتی تیار کرتے ہیں، یہ سارے لوگ تعلیم کتاب والا جو کام، جو تیسرا کام ہے، اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور جو واعظین اور مقررین اور خطبہ اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ کر یا مختلف اصلاحی جلسوں میں جب ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ تشریف لے جاتے ہیں اور وعظ و تقریر سے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، یا بغیر بلائے جاتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، یہ سارے لوگ دین کے جو چوتھے نمبر کا کام ہے تعلیم حکمت، یہ اس کو انجام دے۔ بعض شخصیات کو اللہ تعالیٰ بے شمار کمالات سے نوازتا ہے، تو بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی جگہ بیٹھ کر سارے کام انجام دے لیتی ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر ساری صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چاروں کام دین کے ہیں، اور ان چاروں کے کام کرنے والے جو خدام ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، شریعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک کام، ایک آدمی حفظ پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی مکتب پڑھاتا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی وعظ و تقریر کرتا ہے، وہ بھی دین کا کام کرتا ہے۔ ایک آدمی قرآن و حدیث کے علوم، تفسیر، حدیث و فقہ پڑھاتا ہے، وہ بھی دین کا کام کرتا ہے۔ یہ سارے دینی خدام ہیں اور دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی جانشین اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ یہ اس جانشینی کا، وراثت انبیاء کا کام کر رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی وراثت کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان چاروں قسم کے خدام کو
ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان فرق مراتب نہیں کرنا چاہیے، اور ان چاروں خدام میں بھی آپس میں رفیقانہ اور دوستانہ مراسم ہونے چاہیے، رقیبانہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو دوسرے خادم کے بارے میں رقیب اپنا نہ سمجھے، ان کو رفیق سمجھے، اپنا معاون سمجھے، مخالف نہ سمجھے۔ جو لوگ مدارس کو سنبھالے ہوئے اور مدرسوں میں آپ کے نونہال بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کرتے ہیں، وہ معمولی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم افسوس یہ ہے، اور یہ دین کی ناقدری کہی ہے آج کے ماحول کے اندر، اور دین کی توہین کہی ہے، کہ آج اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مدرسے میں داخل ہوتا ہے، تو خاندان کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور جس کا بچہ ڈاکٹر بن کر آتا ہے، انجینئر بن کر آتا ہے، پروفیسر بن کر آتا ہے، یا دنیا کی کوئی اور بڑی ڈگری لے کر آتا ہے، پورے گھر میں جشن ہو جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، سب لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ فلاں خاندان کا ایک لڑکا جو ہے وہ کلکٹر بن گیا، ایک لڑکا وہاں کا ڈی ایم بن گیا، ایس پی بن گیا۔ لیکن جو بچہ ہمارا حافظ بن کر آتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہوتی ہے، جو بچہ ہمارا عالم اور فاضل اور مفتی بن کر آتا ہے، جو شریعت مطہرہ کا حامل ہوتا ہے، واقف کار ہوتا ہے، اس کے اوپر سماج میں خوشی نہیں ہوتی۔ یہ دین کی ناقدری نہیں تو کیا چیز ہے؟ اس کو توہین کسی کو کہا جاتا ہے؟ اسی کا نام تو توہین ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ہم تو توہین نہیں کر رہے۔ ہاں آپ نہیں کر رہے، زبان سے آپ یہی کہیں گے ہمیں قدر ہے، لیکن عمل ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہم دین کے ناقدرے ہو گئے ہیں اس ماحول میں۔ ایک 5 سال کا 7 سال کا بچہ ہمارا اگر نرسری اسکول میں جاتا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں، تو پورا گھر اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی ڈریس تیار ہوگی، اس کا کورس تیار ہوگا، اس کا بستہ تیار ہوگا، اس کے لیے سواری کا انتظام ہوگا، صبح کو غسل کرنے کے لیے گرم پانی کا انتظام رہے گا، صابن اور تولیہ غسل خانے میں رکھی ہوئی ملے گی، رکشہ اس کے لیے تیار ملے گا، مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کی فیس جمع ہوگی۔ اگر 2 دن آپ کی فیس تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو آپ کے بچے کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اور ماں بھی اس کے لیے فکر مند ہے، بہنیں بھی فکر مند ہیں، بھائی بھی فکر مند ہیں، والد بھی فکر مند ہیں، چچا اور تایا اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی فکر مند ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، کل کو یہ بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت بڑا پروفیسر اور بہت بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے گا، اور اگر اس کو نوکری مل گئی، جاب مل گئی، تو یہ سماج کا بہت بڑا آدمی بن جائے۔ لیکن جو بچہ ہمارا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے قرآن کریم، اس کے ساتھ ہمارے گھر والوں کا وہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ شہادت دیں گے، سارے علماء بیٹھے میرے، اس کے پیروں میں معمولی چپل ہوں گے، کپڑے بھی اس کے معمولی درجے کے ہوں گے، کبھی دھلے ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ اگر اس نے قاعدہ یا سپارہ یا قرآن کریم کا آپ سے مطالبہ کر دیا تو کہہ دیں گے بھی 2-4 دن کے بعد دیکھنا، ارے خالد صاحب سے کہنا اپنے پاس سے پارہ دے دیں گے۔ پارہ لینے کے لیے 5 روپے 10 روپے ماں باپ کے پاس نہیں نکلتے۔ جو بچہ جو باپ دوسرے بچے کے لیے سینکڑوں روپے کی فیس دیتا ہے، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی ناقدری نہیں ہے؟ اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اور آج تو ہمارے حکومتی نظام کے اعتبار سے بھی بن گیا کہ ہمارے مدرسے کے پڑھے لکھے لوگوں کو دنیا کی حکومتیں پڑھا لکھا ہی نہیں مانتی۔ جو عالم فاضل کسی اسکول کی کلاس کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے بعد ڈگری نہیں ہے 10ویں کی 12ویں کی، تو اس کے پاسپورٹ پر اس کو پڑھا لکھا نہیں لکھا جاتا، اس کو لیبر میں لکھا جاتا، مزدور ٹائپ کا لکھا جاتا۔ لیکن ہونا ہمارا اپنی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جس بچے کو قرآن کریم کا ایک پارہ یاد ہے، قرآن کریم کی ایک سورت یاد ہے، یا قرآن کریم پورا کا پورا اس کے سونے کے اندر محفوظ ہے، وہ کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو اس میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا مزاج ہے سوچنے کا۔ جو بچہ ہمارا انگلش میڈیم اسکول میں جائے گا، وہ پروفیسر بنے گا، لیکچرار بنے گا، وائس چانسلر بنے گا، اس کی طرف سب کی توجہ ہوگی۔
اور جو بچہ ہمارا مدرسے میں جائے گا وہ مدرسے کا مدرس بنے گا، مکتب چلائے گا، امام بنے گا، اس کی انکم کم ہوگی، اس سے اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، اس لیے اس کو ہم حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو سوچنے کا ایک معیار ہے، ایک دوسرا معیار سوچنے کا اور ہے، اسے بھی غور کر لیجیے۔ جو بچہ ہمارا نرسری کلاسوں میں انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے، کوئی 5ویں پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی 4تھی پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی 8ویں کلاس پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10ویں کلاس پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے جا کر وہ مزدوری کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ 2% بچے، 2% بچے ہمارے اوپر کی کلاسوں میں پہنچتے ہیں اور وہ ان کو سرکاری نوکری یا ملازمت یا اچھا روزگار انہیں مل پاتا ہے۔ لیکن جس دن وہ اسکول میں جاتا ہے، جس کے لیے آپ بھاگے پھرتے ہیں، اس دن سے آپ کے لیے کوئی فائدہ وہ بچہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کو صحیح طریقے سے سلام کرنا نہیں جانتا، وہ آپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ یہ پہچانتا نہیں کہ ماں کے کیا حق بنتے ہیں اولاد پر اور باپ کے کیا حق بنتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ میرے بڑے بھائیوں کے اور میرے خاندان کے بڑے لوگوں کے میرے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ میرے پڑوس کے لوگوں کے میرے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، وہ اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتا کہ میرے پروردگار کے پیدا کرنے والے کے میرے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، یا جس نبی کی میں امت میں ہوں وہ نبی کون ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کے خاندان، کس خاندان کا وہ نبی ہے، خاتم نبی ہے، برحق نبی، آخر الزماں ہے، نہیں جانتا۔ اس نبی کے امتی کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں وہ بچہ نہیں جانتا۔ اور تعلیم کا حال یہ، کوئی 10ویں پڑھ کر چھوڑ دے گا، کوئی 8ویں پڑھ کر، کوئی 5ویں پڑھ کر، پھر اپنے پرانے جو گھریلو آبائی کام اس میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جو بچہ ہمارا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اور پہلے دن استاد اس کو سکھلاتا ہے کہ بیٹا جب اپنے گھر جانا تو سلام کرنا اپنے والد کو، اپنی والدہ کو سلام کرنا، اپنی بہنوں کو سلام کرنا، اس کو السلام علیکم کا کلمہ سکھلایا جاتا ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرائی جاتی ہے۔ اب بچہ پہلے دن پڑھنے کے لیے آیا، اس نے سلام اپنے استاد سے سلام کرنا سیکھا، اور گھر جا کر اس نے سلام کیا اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو اور اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، اور اس کے سلام کا آپ نے جواب دیا، تو جن جن لوگوں نے جواب دیا ہے وہ سب کے سب پہلے دن سے نیکیوں کے مستحق ہو گئے۔ پہلے دن سے مدرسے میں پڑھنے والے کا پروفٹ پہلے دن ملے گا۔ اگر آپ کے بچے نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ آپ نے سن لی تو اس بسم اللہ میں جتنے حرف ہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں سارے گھر والوں کو ملیں گی، اور جتنے بار سنیں گے اتنی بار نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ کے بچے نے سورہ فاتحہ یاد کر لی الحمد شریف اور استاد نے یاد کرا دی، جب شام کو وہ گھر جاتا ہے، دن میں گھر جاتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں بھیا سناؤ کیا پڑھا تم نے، وہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت سناتا ہے، تو جتنے حرف سورہ فاتحہ میں ہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں سننے والے کو ملیں گی، اور جتنی بار آپ سنیں گے اتنی بار ملیں گی۔ اب مدرسے میں جانے والا جو آپ کا بچہ ہے وہ آپ کے لیے آج ہی سے نفع کا ذریعہ بن گیا۔ انگلش میڈیم اسکول میں جانے والا آپ کا بچہ نفع کا ذریعہ نہیں بنا، اس کا نفع کب آپ کو ملے گا، کتنے سالوں کے بعد ملے گا، نہیں ملے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ 2 کاروبار سامنے ہو، بزنس سامنے ہو، اور ایک بزنس کا نفع جو ہے پروفٹ بالکل نقد مل جائے، اور ایک بزنس کا پروفٹ جو ہے وہ پتہ نہ ہو، تو عقل مند آدمی کو کون سا بزنس کرنا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے؟ سمجھ رہے ہو؟ بتاؤ۔ جس میں نفع ہو، جس میں نفع نقد ہو، جس میں نفع جلدی ہو، نقد ہو، وہ کاروبار اختیار کرنا چاہیے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد اس کا بہت گنہگار، اس گناہ کے نتیجے میں عذاب قبر کے اندر وہ مبتلا، قبر کے اندر بیوی اس کی حاملہ امید سے تھی،
باپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، ماں اس کی بیوہ تھی، وہ اپنے بچے کو اچھے اسکول اور کالج میں نہیں پڑھا سکتی تھی، اس کے باپ کا سہارا اس بچے کے سر پر نہیں تھا۔ ماں نے اس کو اپنے گاؤں کے مکتب میں، مسجد کے مکتب میں، اپنے گاؤں کے قاری صاحب اور حافظ جی کے پاس بچہ بھیج دیا۔ حافظ جی نے اس کو سینے سے لگایا کہ یتیم بچہ ہے، کل کو میرے لیے جنت کا سہارا بنے گا۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو دینی خدام ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ جس بچے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ ماں باپ اس کا سہارا بنتے ہیں، اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور زندگی کا ایک بہترین انسان اس کو بنایا جاتا ہے۔ استاد نے سینے سے لگایا، سر پر دست شفقت رکھا، اس کو مانوس کیا، اور اس کے بعد میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرائی۔ چھوٹا بچہ پہلی بار پڑھنے کے لیے گیا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، صحیح طریقے سے تلفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ نے اس کے باپ کی قبر پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب ہٹا دیا، اور عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہو، اس کے باپ کو میں عذاب قبر کر دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹے بچے نے اپنے باپ کی قبر سے عذاب ہٹوا دیا بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے میں۔ تو دینی تعلیم کا نفع جو ہے وہ نقد ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کا بچہ مدرسے میں جانے کے بعد بہت بڑا عالم بن جائے گا، لیکن جتنا پڑھے گا وہ زندگی بھر کام آئے گا۔ سورہ فاتحہ اتنا یاد کی ہے زندگی بھر نماز میں پڑھے گا، نماز کی ہر رکعت میں پڑھے گا۔ اتنا الحمد شریف اما پارا یاد کیا وہ صورتیں پڑھے گا، وہ اتنا قرآن کریم محفوظ کر لیا سینے میں، وہ صورتیں قرآن کریم کو پڑھے گا۔ تو جتنا پڑھے گا وہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ایک اردو کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہ تاریخ قرآن یہی ہے کہ قرآن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے اکابرین میں، بزرگوں میں، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام سب علماء جانتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اپنے وقت کے، دارالعلوم کے زمانے میں مدرس بھی رہے، اور بہت بڑے مصنف بھی تھے، اور مجاہد آزادی بھی تھے، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ناظم عمومی بھی تھے، اور اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد وہ ممبر پارلیمنٹ بھی بنے۔ اور امروہہ جہاں کا میں رہنے والا ہوں، اسی حلقے سے حلقہ لوک سبھا سے وہ ممبر پارلیمنٹ تحیات رہتے تھے۔ انہوں نے اس ایوان میں بیٹھ کر، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کی آواز بلند کی، دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کی نرینہ اولاد میں کئی سارے بچے تھے، یعنی مولانا حفظ الرحمان صاحب 4 5 6 بھائی تھے۔ ان کے والد اپنے گھر کے زمیندار اور مالدار آدمی تھے۔ ان کے والد نے سب بچے کو اپنے پڑھایا، لیکن جو بچے اور بھائی تھے ان سب کو انگلش پڑھائی، اچھی اچھی ڈگریاں دلوائیں۔ یہ حفظ الرحمان نام کے جو بچے تھے ان کے، یہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور تھوڑے سے کل ذہن تھے بچپن کے اندر۔ باپ نے یہ محسوس کیا یہ کل ذہن آدمی ہے اور یہ کسی اچھی ڈگری کا متحمل یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، لہذا ان کو مدرسے میں بھیج دیا۔ یہ بھی ایک مزاج ہے کہ جو خراب بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اس کو کالج اور اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ تو مولانا حفظ الرحمان کے والد نے مولانا حفظ الرحمان کو اپنے بستی کے مدرسے میں یہ سمجھ کر بھیجا کہ میرا بچہ بدھو ہے، کمزور ہے، لہذا کم سے کم اسے مولوی بنا دو، حافظ بنا دو۔ لیکن آنے والے وقت نے بتایا، تاریخ نے بتایا کہ وہی کمزور بچہ جس کو باپ نے کمزور سمجھ کر، کم عقل سمجھ کر، کل ذہن سمجھ کر مدرسوں میں بھیجا تھا، وہی بچہ نہ صرف اپنے باپ کا نام روشن کرنے والا بنا، اس نے اپنی بستی کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا، علماء برادری کا نام روشن کیا، اور آج وہ خاندان اگر تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے تو مولانا حفظ الرحمان کی برکت سے زندہ ہے، کسی اور کی برکت سے زندہ نہیں۔
ان کے نام کے ساتھ سیوہار بھی ان کا وطن لکھا جاتا ہے. ان کے گاؤں کا، ان کے وطن کا نام اگر زندہ ہے تو ان کے نام سے زندہ ہے. علماء برادری میں اگر ان کا نام روشن ہے تو پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں ایک عظیم مفکر کی حیثیت سے ان کا نام اگر روشن ہے تو وہ حفظ الرحمان ہے. دوسرے بھائیوں کو کوئی نہیں جانتا. تو جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ کل ذہن سمجھ رہے ہیں، جس سے آپ کو نفع کی امیدیں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے وہ جوہر ودیعت رکھے ہوں کہ کل کو وہ پورے علاقے کا، پورے خاندان کا نام روشن دے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ اور گزرے ہیں، ان کا بھی انتقال ابھی 25 سال پہلے ہوا. حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نور اللہ برکتہ، ان کے بارے میں، ان کے حالات میں انہوں نے خود لکھا اپنی تصنیف کے اندر، اپنی آبیتی کے اندر، تحدیث نعمت کے اندر، کہ میرے والد اپنی بستی کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے زمیندار تھے، اور میرے والد چاہتے تو اس وقت میں اپنے بچوں کو بڑی بڑی دنیا کی تعلیم دلا سکتے تھے، لیکن اپنے کسی بچے کو انہوں نے دنیاوی تعلیم نہیں دلائی، دین پڑھایا، سب کو دینداری میں. وہ کہتے ہیں میرے بارے میں میرے والد نے یہ سوچا، میرے والد مجھے بھی دین پڑھانا چاہتے تھے، تو اس زمانے کا جو کلکٹر تھا وہ برٹش حکومت کا آدمی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اگر آپ اپنے بچے کو 10ویں کرا لیں، 8ویں کرا لیں تو میں آپ کے بچے کو تحصیلدار بنا دوں. اس زمانے میں ایک انڈین آدمی کی جو آخری نوکری کی معراج تھی وہ تحصیلدار بننا تھا. اس سے اوپر کی ساری نوکریاں انگریزوں کے پاس رہا کرتی. تحصیلدار وعدہ کر رہا ہے وہ کلکٹر، میں بنا دوں، میری ذمہ داری. تو لوگوں نے بہت کہا کہ کلکٹر آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، ہر ایک سے وعدہ نہیں کرتے، آپ اس کو اسکول پڑھا لیجیے. تو والد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں زندگی بھر اپنی اولاد کی انکم کا، ان کی آمدنی کا محتاج نہیں رہوں گا، بلکہ میں زندگی بھر ان کو اور ان کے بچوں کو ان کے خرچے کے مقدار میں اپنی طرف سے دے سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس پوزیشن کا بنایا، لیکن مجھے ان کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کے دین کی ضرورت ہے، میں تو دین پڑھاؤں گا. چنانچہ ان کو دین پڑھایا، وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ بنے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد بنے. تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا کے 50 کلکٹروں کا، 50 ڈی ایم او کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے مولانا منظور نعمانی کو دیا. تو قرآن کریم سے جب ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت سے سرفراز. آپ دیکھ لیے، غور کر لیجیے، ایک معمولی بچہ، غریب آدمی کا بچہ، اس کو اگر وہ ہمت کر کے حافظہ شروع کرا دے تو سارے خاندان میں اس غریب مزدور آدمی کی عزت شروع ہو جاتی ہے. سب کہتے ہیں یہ آدمی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کا بچہ ماشاءاللہ حافظ بن رہا. اس کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، عزت سے باتیں کرتے ہیں، 4 آدمی آتے ہیں، تعارف کراتے ہیں کہ ان کا بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، ابھی حافظ ہوا نہیں ہے، ابھی حفظ شروع کیا ہے، لیکن اللہ نے پورے خاندان کو عزت عطا فرما دی. اور جب وہ حافظ بن جاتا ہے اور قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو اگلے 2 مہینے میں رمضان آ رہا ہے. آپ رمضان کے اندر جب رمضان کا تراویح کا وقت آئے گا تو تراویح کی امامت کوئی کالج اور اسکول کا ڈگری ہولڈر نہیں پڑھائے گا. تراویح کون پڑھائے گا؟ وہ غریب کا بچہ پڑھائے گا جس کے سینے میں قرآن کریم ہوگا. بڑے بڑے ہم نے اپنی دلی میں اور بنگلور میں، بمبئی میں دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی آدمی حافظ قرآن کو اپنی کوٹھی پر رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، اور پورے مہینے اس کی خدمت کرتے ہیں. اس کی ہر بات کا سمان رکھا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے اس کو. حافظ صاحب کیا کھائیں گے آپ؟ سحری میں کیا لیں گے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہو رہی ہے؟ آپ سست کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی دنیا کے یونیورسٹی کے ڈگری والے کو تراویح کا موقع، مصلی پہ کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مصلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. اس مصلی پہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہوگی. یہ امت کی قیادت، پیشوائی، یہ اللہ نے اس غریب کے بچے کو عطا فرمائی. کس بنیاد پر عطا فرمائی؟ اس بنیاد پر عطا فرمائی کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا، قرآن کریم کا وہ حافظ بنا. تو ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. دین پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا پروفٹ ہمیں نقد ملے گا. جتنے لوگ اس کے پڑھنے کی قدر کریں گے،
اس کی علم کے اوپر خوش ہوں گے، اس کے کام کے اوپر سارے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ گھر والے، والدین، بھائی، چچا، تایا، وہ تو خوش ہوں گے، وہ تو ان کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن محلے کا آدمی، ایک عام آدمی اس بچے کو دیکھ کر اس لیے خوش ہوتا ہے کہ مدرسے کا طالب علم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دیکھتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہونے، ان کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب کو دیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ جو آدمی اس بچے سے محبت کرے گا وہ سب کا سب اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ چھوٹے بڑے ادارے، دینی تعلیم کے ادارے، یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کا ایک محفوظ قلعہ ہے، ایک ہتھار ہے۔ دین کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ ان مدارس سے لے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے امت کو دیتے کیا ہے؟ مدرسے والے خالی چندہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، فلاں دو، فلاں دو، یہ تو ہر وقت چندہ کرتے ہیں، ہر سال چندہ کرتے ہیں، سال میں کئی بار کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ یہ آپ کو ان مدرسوں کا کام ہے قرآن کی حفاظت۔ یہ آپ کو وہ چیز دیتے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس بچے کو حافظ بنا دیا وہ زندگی بھر حافظ رہے گا، وہ اس کی زندگی کا جز بن چکا ہے۔ وہ اگر کھیت میں کام کرے گا تو حافظ قرآن ہے، وہ بائک چلائے گا تو حافظ قرآن ہے، اور وہ اگر ہوائی جہاز پر سفر کرے گا تو حافظ قرآن ہے۔ وہ اگر جنگل میں رہے گا تو وہ دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی دولت کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے۔ وہ پونجی مدرسے والوں نے آپ کو دی، وہ ہنر آپ کو دیا جو اس ہنر کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں مدرسے والوں کو، چاول کی شکل میں، اجناس کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، اینٹ کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، لوہے کی شکل میں، وہ سب کا سب فنا ہونے والا، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پیسے دیے ختم ہو گئے، پھر مانگیں گے آپ سے، پھر ختم ہو جائیں گے، پھر مانگیں گے آپ سے، کیونکہ آپ کی چیز تو جو آپ دیتے ہیں وہ تو ہوئی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن مدرسہ جو دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ پونجی زندگی بھر اس امت کی رہنمائی کرتی ہے، وہ امت اس پونجی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب یہ حافظ تیار ہوگا اس مدرسے سے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ جتنے 10 روپے دیے اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، جتنے 100 روپے دیے اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے منتخب بندوں کے سینوں کو، اپنے خوش نصیب بندوں کے سینوں کو منتخب فرمایا۔ اس قرآن کی حفاظت کسی سیکورٹی سے، کسی تجوری کے اندر رکھ کر، کسی بہت بڑے قلعے اور محل کے اندر نہیں کرائی، ورنہ قرآن کب کا ضائع ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کے سینوں کو منتخب فرمایا، اور ایسے بندے جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، 10-20 نہیں ہے، 150 نہیں ہے، 1000-2000 نہیں ہے، لاکھوں انسانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ آج قرآن کا نسخہ اگر دنیا میں نہ پایا جائے تب بھی قرآن محفوظ رہے گا۔ اس قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کا کام ان مدرسوں سے لیتا ہے، گویا کہ یہ مدرسے سب سے اچھے کام کے اندر مصروف ہیں، جس کو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان آیتوں کے اندر، دونوں آیتوں کے اندر بعثت پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، اور اس بعثت کے مقاصد کی تکمیل، جو کہ پیغمبر علیہ السلام تو جا چکے، اب دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ نبی آخر الزمان تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی بھی نوع کا کوئی پیغمبر، کسی بھی قسم کا حقیقی، ذلی، بروزی، عکسی، مجازی، کیسا بھی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب اس وراثت نبوت کو علماء سنبھالیں گے، اور علماء نے ان وراثت نبوت کو سنبھالنے کے لیے ادارے قائم کیا۔ آپ سوچتے ہو جو کوئی مولوی آتا مدرسہ قائم کرتا، کوئی اور کام ہی نہیں ہے نا؟ ہاں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ جو دولت انہوں نے سیکھی ہے اپنے اساتذہ سے علوم نبوت کی، اس کی نشر و اشاعت ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنے مدرسے دنیا میں قائم ہیں اس سے کہیں زیادہ مدارس کی اس امت کو ضرورت ہے، دین کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ اس امت کی بنیادی ذمہ داری دین ہے، اس امت کی بنیادی ضرورت جو ہے ہدایت ہے، اس امت کی بنیادی ضرورت دین ہے۔ دین اگر ہے تو دنیا کی سب چیزیں دستیاب ہو جائیں گی، اور دین اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو دنیا کی سب چیزیں مہیا ہوں تب بھی وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔
قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے، کان ہیں لیکن سن نہیں پاتے، ان کے پاس قلوب ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن اپنے پروردگار کی معرفت نہ ہو تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دولت خاک میں ملانے کے لائق ہے۔ اور آپ کے پاس دین ہے، دین کی سمجھ موجود ہے، تو ساری دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں کو چومیں گی، آپ کے قدموں پر جائیں گی۔ ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کر کے اس علم کو حاصل کیا ہے اور پھر جا کر وہ دنیا کے سردار بنے، دنیا کے پیشوا بنے، دنیا کی انہوں نے قیادت کی اور دنیا نے ان کے قدموں کو چوما، دنیا نے ان کو سر پہ بٹھایا۔ یہ سارے کام جو ہے محنت سے ہوتے ہیں۔ اس دین کے پڑھنے کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بہت بڑا روزگار پالے گا، بہت بڑا مالدار ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اتنی گارنٹی ضرور ہے کہ دین پڑھنے کے بعد آپ کا بچہ روزی سے پریشان نہیں ہوگا۔ روزی اس کے چاروں سامنے، چاروں طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، چاروں طرف سے بھاگی پھرے گی، اور وہ روزی کو بہت پیٹ بھر کے ہم نہیں کھائیں گے، بہت لے لیا، پیٹ میں گنجائش نہیں، سب جگہ کہے گا۔ لیکن محنت سے پڑھے، محنت سے یاد کرے۔ حضرات اساتذہ کرام ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، جتنی محنت وہ کرتے ہیں اتنی محنت اگر بچوں کے سرپرست بھی کر لیں، ان بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ مدرسے میں بھیجیں، وہ گھر اگر رک جائیں تو ان کو پہنچا کر آئیں، کبھی کبھی جا کر اساتذہ سے پوچھیں، ان کی دلجوئی کریں، تو اس بچے کی صلاحیت میں، کارکردگی میں بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ بے حسی ہے کہ اپنے پڑھنے والے بچوں کی خیر خبر نہیں رکھتے، کالج کے بچوں کی رکھتے، فیس جمع ہوئی کہ نہیں، مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، آیا نہیں آیا، گھنٹے میں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، کلاس میں جا رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کیجیے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر دین پڑھا دیجیے۔ آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو کل کو پائلٹ بنے گا، وہ ہوائی جہاز اڑائے گا تو دیندار ہوگا، اس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ آپ کا بچہ کسی اچھی ملازمت پر ہوگا تو دیندار ہوگا، ہر جگہ وہ اللہ کا نام روشن کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ کرے گا۔ اور ہمارے بچے کو اپنے نبی کا نام یاد نہیں ہے، اپنے پیغمبر کا نام یاد نہیں، اپنے نبی کے خاندان کا نام یاد نہیں، کتنی نمازیں اس کے اوپر فرض ہیں یہ یاد نہیں ہے، اور ہمارا بچہ کلکٹر بن گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مدارس دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، ان مدارس سے دین کے سارے یہ نورانی محفل، اتنا بڑا مجمع، اتنے سارے علماء، یہ کس برکت سے نظر آ رہے ہیں؟ مدرسے کی برکت سے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا یہ علماء آپ کو نظر آتے ہیں، یہ نورانی چہرہ آپ کو نظر آتے، نورانی چہرے، یہ نورانی صورتیں دیکھنے نہیں ملتی آپ کو۔ اس لیے ہر جگہ جہاں ضرورت ہو مکتب اور مدرسہ قائم کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں دین پڑھانا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں ایک داروغہ تھے، ایک ایسو صاحب، اب وہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر قرآن کریم پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھنے کے بعد پھر وہ ناشتہ کرتے تھے اور پھر اپنی ڈریس میں تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی کو سنبھالتے تھے۔ کبھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے اندر تخلف نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا جی مسلمان تو اور بھی ایسے آتے ہیں، اور بھی بولتے سپاہی مسلمان ہوتے ہیں، تمہارا معمول اور ہے ان کا معمول اور ہے؟ تو فرمانے لگے میرے گھر والوں نے مجھے پہلے مدرسے میں پڑھایا، میرے اساتذہ نے مجھے یہ بتایا کہ صبح کو اٹھ کر نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ناشتہ کرو، پھر اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ یہ اور جو لوگ ہیں انہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، دین نہیں پڑھا۔ آپ کا بچہ دین پڑھ کے جب کسی عہدے کو سنبھالے گا تو اس عہدے کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا لطيف يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نصفته ولا ضرا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رجا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وتوبة وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والبرد والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الهرم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من أرذل الأمور ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی رضا اور اپنا قرب عطا فرما. اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ آباد فرما، اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما. اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہم کو نصیب فرما. آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت پر کامل اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی عظمت اور محبت پیدا فرما. قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما. کہ اللہ تیرے نیک بندوں نے مخلص بندوں نے ہمت کر کے تیرے گھر کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسہ قائم کیا. کہ اللہ اس مسجد کو بھی قبول فرما، اس مدرسے کو بھی قبول فرما. کہ اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، تعاون دیا، کہ اللہ ان کی تعاون کو قبول فرما. جتنا چھوٹا تعاون دیا اللہ اس کو بھی قبول فرما، جتنا بڑا تعاون دیا اللہ اس کو بھی قبول فرما. جو تعاون دینا چاہتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اللہ وہ غربت زدہ تھے، افلاس زدہ تھے، کہ اللہ ان کے اخلاص کو، ان کے دل کے ارادوں کو، ان کی تمناؤں کو آپ جانتے ہیں. اللہ ان کو بھی قبول فرما. کہ اللہ اس مبارک مجلس میں جو عوام جو علماء آئے اللہ سب کو قبول فرما. کہ اللہ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی قبول فرما. جو کچھ دیر کے لیے آئے تھے چلے گئے اللہ ان کو بھی قبول فرما.
کہ اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما، اس پورے جلسے کو قبول فرما، جس مدرسے کی برکت سے یہ پروگرام ہوا ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما کہ اللہ آپ تو لامحدود خزانوں کے مالک ہیں کہ اللہ آپ کے خزانوں میں اگر آپ ساری کائنات کو ساری انسانیت کو اپنے خزانے تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کبھی نہیں آ سکتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کی مدد فرما، ہماری حاجات کو ضروریات کو پورا فرما کہ اللہ تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت اور صیانت کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ جس لائن سے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما، کہ اللہ سب کے گھردار کی حفاظت فرما، ان کی جد و جہد کو قبول فرما، کہ اللہ ان کے مجاہدوں کو قبول فرما، کہ اللہ تمام مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، کہ اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں بار بار حاضری کے لیے قبول فرما، تعلق دیوبند کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے اندر چین اور سکون اور امن اور آشتی کہ اللہ عام ہو جائے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ کورونا جیسی بیماری سے پورے عالم کی حفاظت فرما، کہ اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو جیل کے سلاخوں میں بند ہے یا مقدمات میں محفوظ ہے کہ اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، کہ اللہ جو بے نکاح جوان بچے بچیاں گھروں میں ہیں اور ان کے گھر والوں کو ان کے نکاح کی فکر ہے کہ اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما، ان کو اچھا رشتہ عطا فرما اور نکاح کے تمام مراحل کی تکمیل فرما، کہ اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو کاروبار سے پریشان ہے اللہ ان کو کاروبار حلال روزی عطا فرما، حلال کاروبار عطا فرما، حرام کاروبار سے حفاظت فرما، کہ اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما، کہ اللہ جو تنگ مکانوں میں رہتے ہیں ان کو وسیع مکان عطا فرما، جو کسی بھی طرح سے اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، کہ پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائیے، کہ اللہ ہم کو راضی کر لیجیے، اللہ ہمارے بن جائیے، کہ اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے، کہ اللہ پوری دنیا میں تیرے نبی کے نام لیواؤں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، کہ اللہ یہ صحیح ہے کہ ان کے اوپر جو یہ ادوار ہے ان کی گناہوں کی نحوست ہے، کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار ہے تیری بارگاہ میں ہم کھلے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کہ اللہ ہم کتنے ہی گندے ہیں کتنے ہی گنہگار ہیں مگر ہم تیرے بندے ہیں، تیرے کہلاتے ہیں، تیرے حبیب کے نام لیوا کہلاتے ہیں، کہ اللہ ہمارا معاف فرما دیجیے، کہ اللہ معاف فرما دیجیے، اے پروردگار معاف فرما دیجیے، اے پروردگار مغفرت فرما دیجیے، کہ اللہ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، رشتہ داروں کی اور پوری امت مرحومہ کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس مانا مقام عطا فرما، کہ اللہ جو اساتذہ مشائخ موجود ہیں ان کی حیات میں برکت عطا فرما، کہ اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرما، کہ اللہ ان کے خیر سے ہم سب کو اور پورے عالم کو مستفید فرما، کہ اللہ ہماری سبوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، تفرق اختلاف اور تشدد سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا، کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو دیندار بنا، عالم بعمل بنا، حافظ قرآن بنا، دین کا داعی اور خادم بنا، شیطان کے اور نفس کے شرطے اور بیماری سے محفوظ فرما، کہ اللہ دین کی خدمت اور نصرت کے لیے، دین کی حفاظت اور قیامت کے لیے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہم کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توسل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن۔